بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ قبیلہ بنی اوف بن خزرج سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی اوس بن صامت سے ہوا تھا۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے آدمی تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑاپن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ انتی علیک ظہر امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے اظہار کر لیتا، یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے دیتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی تھی اور نہ وہ اس کا شوہر۔ بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں اتر گیا، طبیعت میں سکون ہوا اور خفگی کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم اور انتہائی پریشان ہوئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم نہیں صادر فرمائیں گے، میرے آپ کے باہمی علائق حرام ہی رہیں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گی۔ اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں حضور کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ خولہ تیار ہوئیں، حضرت عائشہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولی، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے اوس جو میرے شوہر ہیں چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں۔ ان کی تیزی طبع، تند مزاجی اور ضعف و پیری سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے انتی علیک ظہر امی کہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ ہوا۔ بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہیں کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم نوا اور مؤید نہیں ہیں تو نہایت مایوس ہوئے اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنے سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس و ناتواں عورت ہوں، تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ خولہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا اور اللہ کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں خولہ کی طرف منتقل ہو گئیں اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے مسرت کے
لہجے میں خولا سے کہا، خولا اللہ کی طرف سے بھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولا کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا اور وہ یاس امید کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ خطرہ تھا کہ اس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر نہ ہو جائے۔ خولا رضی اللہ عنہا سخت بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نگاہ اٹھائی۔ آپ کے لبوں پر تبسم کھیر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر خولا کی امید بندھی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولا اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا۔ پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اس کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چونکہ حضرت خولا رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر اوس رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر رسول اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا، اس لیے اس سورہ کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی روح سے حضرت خولا رضی اللہ عنہا کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا تھا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجے سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شوہر بالعموم بیوی کو خطاب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ و جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولا سے کہا، خولا جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کریں۔ خولا نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے آزاد کریں؟ باخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی لونڈی، اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مسلسل 60 روزے رکھیں۔ خولا نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی بار کھاتے ہیں، وہ نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ پیاس، ضعف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ خولا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور وہ غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان سے کہو کہ المنذر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے بار شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ خولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئیں۔ گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کہو خولا کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منذر بن قیس کو ساتھ لیتے آؤ، ان سے بعض شتر کھجوروں لے کر 60 مساکین میں صدقہ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اوس نے اپنی اس قسم یا اظہار کا کفارہ ادا کر دیا۔